اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعہ قائم ہوا ہے، سب سے پہلی جمعہ کی نماز ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کے باہر قباء والی بستی میں پہنچے تو وہاں پر 14 دن آپ نے قیام فرمایا، اور یہاں سے جب آپ مدینہ منورہ جو اصل بستی ہے اس کی طرف سے روانہ ہوئے تو ادرکتہ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا۔ اس وقت آپ بنو سالم بن عوف میں تھے۔ قباء کے قریب ہی بستی ہے بنو سالم بن عوف کی، وہاں پر جمعے کا وقت ہو گیا، جمعے کی نماز کا نزلہ، تو آپ وہ سواریوں پر سوار تھے، آگے روانہ ہو رہے تھے تو آپ اترے وصلاھا، اور جمعے کی نماز یہاں پر آپ نے قائم فرمائی۔ تو یہ جس جگہ میں جمعے کی نماز قائم فرمائی اس وقت تو عام میدان تک کھلی جگہ تھی، ابھی بعد میں اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے، تو مسجد جمعہ اس کا نام ہے۔ مسجد قباء سے یہ بالکل قریب ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ یہ جو جمعہ آپ نے قائم فرمایا تھا یہ آپ علیہ السلام کا پہلا جمعہ تھا، اور اس میں جو آپ نے خطبہ دیا یہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد خطبے میں یہ والے الفاظ ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو تم اپنے فائدے کے لیے آگے اعمال بھیج دو، مطلب آخرت کا جو فائدہ ہے، آخرت میں اپنے فائدے کے لیے آگے اعمال کو بھیجو، اور تم یہ ضرور بضرور جان لو کہ اللہ کی قسم تم میں سے ہر بندہ وہ موت کا جو سانقہ ہے، بے ہوشی ہے، وہ اس پر ضرور طاری ہوگی، یعنی موت اس کو ضرور آئے گی، اور اس وقت جب قیامت قائم ہوگی یا موت آئے گی تو بندہ اپنی بکریوں کو چھوڑ دے گا، سارے مال کو چھوڑ دے گا، کوئی اس کو چرانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر قیامت میں اللہ کے سامنے ہر بندہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے، اس طرح کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی حجاب پردہ نہیں ہوگا، بالکل آمنے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے، بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم یأتک رسولی، کیا میرے رسول آپ کے پاس نہیں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو یہ جو حق کا پیغام ہے، دین کی بات ہے، وہ پہنچا نہیں دی تھی، اور میں نے تجھے مال دیا تھا اور تیرے اوپر بہت سارے احسانات دیے تھے، تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں جو آج تجھے کام آئے؟ تو اس وقت وہ بندہ ضرور دیکھے گا دائیں بائیں تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ اعمال نہیں کیے، اور سامنے دیکھے گا تو سامنے اس کو صرف جہنم نظر آ رہی ہوگی کہ اس کے اعمال ہی ایسے ہیں برے کہ اس کا بدلہ صرف جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات ہر ایک کے سامنے پیش آنے والے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار، جس بندے کو بھی اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے، جہنم سے بچائے، تو اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، ولو بشق تمرۃ، اگر زیادہ بڑے اعمال بندہ نہیں کر سکتا تو ایک کھجور کا ٹکڑا اگر صدقہ کر دے تو یہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے بھی بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ ومن لم یجد، کوئی بندہ صدقہ بالکل نہیں کر سکتا، اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، مال بالکل نہیں خرچ کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فبکلمۃ طیبۃ، اچھی بات کرے، دین کی بات کرے، حق کی بات کرے، کسی کے ساتھ جب بندہ ملتا ہے تو اچھے طریقے سے اس نے سلوک سے بات کرتا ہے، یا اچھی بات کی طرف کسی کو ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، اور اس صدقے کا ایک نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اس پہلے جمعے کا خطبہ تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ قباء کے قریب جو بستی ہے بنو سالم بن عوف، وہاں پر یہ پہلا جمعہ قائم فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو پھر مسجد نبوی قائم ہوئی، اور وہاں پر پھر مستقل ہر جمعہ وہاں پر شروع ہو گیا۔ النزول علی ابی ایوب رضی اللہ عنہ، جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ کس کے گھر میں ٹھہرے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو مسارو، یہ قباء سے جب آگے نکلے تو عید میں جمعہ کی نماز قائم کی، جمعہ کے بعد دوبارہ چل پڑے۔ کلما مروا علی دار من دور الانصار، تو آگے مدینہ منورہ کی جب بستی شروع ہو گئی تو انصار کے گھر سامنے آنے لگے، تو کسی بھی انصاری کے گھر کے سامنے سے آپ گزرتے تھے تو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گڑ گڑاتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ اس گھر والے کہ آپ ہمارے پاس اتریں، ہمارے پاس ٹھہریں، ہمارے مہمان بنے ہوئے، اور وہ اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے تھے کہ یہاں سے آپ جو ہے نا وہ آگے نہ جائیں، ادھر ہی ٹھہریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے دعوہا، اس اونٹنی کو آپ چھوڑ دیں، فإنہا مأمورۃ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر یہ خود ٹھہر جائے گی، بیٹھ جائے گی، وہاں پر ہی میں اتروں گا۔ یہ اس لیے آپ نے ایسا کیا کہ کسی صحابی کو جو ہے نا وہ اس کے دل میں کوئی ناگواری نہ آئے، مطلب کسی ایک کو ترجیح دیں گے اپنی مرضی سے تو دوسرے جو ان کے دل میں کوئی بات آئے گی ناراض ہوں گے، تو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے سوننے کو حکم ہے، جہاں پر یہ بیٹھے گی تو وہاں پر ہی میں ٹھہر جاؤں گا۔ تو اس طرح سارے مطمئن ہو جائیں گے، اور اس طرح سارے مطمئن ہو جائیں گے تو کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ولم تزل سائرتن، تو اس کے بعد پھر وہ جو اونٹنی ہے وہ چلتی رہی یہاں تک کہ بنو عدی بن نجار کا جو علاقہ ہے، محلہ، وہ آ گیا، ان کے گھروں کے باہر فنا جو کھلی جگہ ہے، سین ہے، وہ آگے۔ تو یہ وہ قبیلے کی شاخ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہیال بنتے ہیں، یعنی آپ کے جو دادا ہیں ہاشم، انہوں نے یہاں سے شادی کی تھی، تو یہ وہ والا قبیلہ تھا۔ تو ان کے جو محلے ہیں ان میں سے ایک محلے میں برکت وہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر اونٹنی بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، اور ان کا اصل نام ہے خالد بن زید، ابو ایوب کنیت ہے۔ تو ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اونٹنی، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہریں گے، تو اس لیے ان کو میزبان رسول کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے۔ تو ان کے گھر کے سامنے جہاں پر اونٹی بیٹھی، تو یہی جو جگہ تھی یہ بعد میں خریدی گئی مسجد نبوی کے لیے، اور اسی جگہ پر مسجد نبی قائم ہوئی۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام ہاؤنا المنزل انشاءاللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہی ہمارا اترنا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور کسی بھی جگہ پر سفر کر کے جائے، کسی جگہ پر اترے ٹھہرے، اس کے لیے یہ دعا ہے قرآن میں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس وقت آپ نے بھی یہ والی دعا پڑھی۔ فاحتمل ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جن کا گھر تھا، انہوں نے آپ کا جو سامان وغیرہ تھا اونٹنی کے اوپر وہ اتارا، اپنے گھر کے اندر رکھا، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے سردار تھے، انہوں نے اس اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور اونٹنی کو اپنے پاس رکھ دیا، ان کے گھر میں زیادہ جگہ کھلی جگہ ہوگی اس لیے۔ اور یہ جو بنو نجار تھے جن کے محلے میں آپ ٹھہرے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آس پاس والی، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ باہر نکل آئیں اور یہ اشعار پڑھنے لگی، نحن جوار من بنی نجاری، ہم بنو نجار کی عورتیں ہیں، ان کی لڑکیاں ہیں، اور یا حبذا محمد من جار، کتنی ہی خوش نصیب پڑوسی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ان کا ہمارے ہاں اترنا، اس کی وجہ سے ہمارا سب کا پڑوس کتنا اچھا ہو گیا ہے، کتنا خوش نصیب ہو گیا ہے۔ فخرج الیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی طرف باہر نکلے اور فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا دل بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کی 2 منزلیں تھیں، تو آپ نے نیچے والی منزل میں ٹھہرنے کو پسند فرمایا، کیونکہ لوگ جو ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں تو ظاہرین جو ملاقات کے لیے ہیں ان کے لیے اوپر چڑھنا اترنا مشکل ہوگا، تو ان کے لیے راحت یہ ہے کہ وہ نیچے آ کر آپ سے ملیں، تو اس لیے آپ نے نیچے والی منزل کو اختیار کیا۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں چاہتے تھے کہ آپ اوپر ہوں اور یہ نیچے ہوں، کیونکہ اوپر میں یہ تھا کہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے مٹی ہے، وہ مٹی نیچے جب جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بے ادبی ہے ایک قسم کی۔ اسی طرح اوپر اگر آپ پانی بہائیں گے تو اس زمانے میں کچی چھت ہوتی تھی مٹی والی، تو پانی بعض اوقات نیچے بھی ٹپکتا تھا، تو ان کو یہ اس میں بے ادبی لگتی تھی کہ اوپر آپ پانی بہائیں گے یا مٹی وغیرہ نیچے آپ کے اوپر آئے گی تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اور اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے ایک پانی کا جو مٹکا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا رات کے وقت، تو اس میں سے سارا پانی بہہ گیا، اور ظاہر ہے کہ چھت جو کچی ہوتی ہے مٹی والی تو اس سے پھر پانی نیچے بھی ٹپکنے کا خدشہ تھا، رات کا وقت تھا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو اپنی چادریں لے کر، ان کے پاس اس وقت جو اپنی چادر ہوتی ہے رات کو اوپر اوڑھنے والی قطیفہ،
اس کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، تو یہی والی چادریں لے کر وہ اس کو پانی کو صاف کرنے لگے، خشک کرنے لگے کہ پانی نیچے نہ چلا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں یا کسی حفاظت وغیرہ میں خلل پیدا نہ ہو۔ اس لیے چونکہ ان کے لیے اوپر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ان کو ہر وقت خدشہ ہوتا تھا کہ آپ کی بیعت بھی نہ ہو، آپ اوپر ہیں آپ نیچے ہیں، تو اس لیے مسلسل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے رہے کہ آپ اوپر آئیں، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر تشریف لے آئے، اوپر والی منزل پہ رہنے لگے۔ اور جب آپ یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کیونکہ مہمان تھے، تو ہر رات میں انصار کے جو مختلف سردار تھے ان کی طرف سے جیفان، یہ جفنہ کی جمع ہے، بڑے جو پیالے ہوتے ہیں شریعت اس میں بنائی جاتی تھی، تو وہ پیالے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسے سعد بن عبادہ، اسد بن زرارہ، یہ بڑے سردار تھے انصار کے۔ اس طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی طرف سے آپ کے پاس بڑے پیالے شریعت کے آیا کرتے تھے، وہ کھانے میں آپ کا اکرام کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی رات ایسے نہیں گزرتی تھی کہ جس میں 3-4 ایسے بڑے شریعت کے پیالے نہ آئے ہوں، روزانہ وہ سارے اعزاز و اکرام آپ کو دیا کرتے تھے۔ رسول المہاجرین، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں منتقل ہوگی تو جو مہاجرین ہیں وہ بھی اکثریت یہاں پر آگے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، کچھ آپ سے پہلے آگے تھے اور کچھ آپ کے آنے کے بعد اکثریت یہاں پر آگے۔ تو جب مہاجرین یہاں پر آنے لگے تو کیونکہ ان کے یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو انصار یہ ان کی مدد کرنے والے تھے، تو یہ ان کی مدد کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ تنافس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کسی کام کا شوق کا اظہار کرنا، اس کو طلب کرنا۔ تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مہاجر بھائی ہے اس کی میں مہمان نوازی کروں، یہ میرے پاس ٹھہرے اور میں اس کی خدمت کروں۔ تو فحکم القرۃ بینہم، تو بعض اوقات ایک مہاجر کے بارے میں کئی لوگوں کا وہ شوق ہوتا تھا، طلب ہوتی تھی، تو ان کے درمیان پھر قرآن اندازی کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ مہاجر جو صاحب یہ کس کے پاس ٹھہریں گے۔ تو اس طرح پھر انصار نے ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بھائی چارہ قائم کیا۔ آگے جس کی تفصیل آ رہی ہے، مہاجرین کا بھی یہاں پر ٹھہرنا اور ان کا یہاں پر جو ہے مستقل آباد ہونا آسان ہو گیا۔ قوت الاسلام، اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور جو دیگر صحابہ کرام تھے مکہ مکرمہ میں وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ تو یہاں پر جو انصار تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مہاجرین کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور بعض اوقات قرآن اندازی کر کے وہ کسی مہاجر کو اپنے پاس ٹھہراتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو اسی کی مزید آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وَمَن يَتَأَمَّلْ إِلَى هذه المحبة التي يستحيل أن تكون بتأثير بشر، جو بندہ اس محبت کے اندر مزید غور و فکر کرے کہ کسی ویسے انسان کی اپنی تاثیر یا اپنی کوئی ایسی محبت ہو کسی کے دل میں کہ وہ اتنے جذبے کے ساتھ دوسرے کو اپنا مہمان بنائے، اپنا بھائی بنائے، اس کے ساتھ اتنا نصرت اور تعاون کرے، یہ بات محال ہے۔ یہاں پر ان انصار کے دل میں اتنی زیادہ محبت آ گئی تھی کہ وہ مہاجرین کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قبول کر رہے تھے اور قرآن اندازی کر کے ان کو اپنے آپ ٹھہرانا اور نصرت کرنا۔ یہ بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ کی طرف سے خاص فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت اور الفت پیدا کر دی تھی۔ اور پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی قوم وہ اپنے مخالفین، مشرکین یا اہل کتاب، ان کے جو مخالفین تھے ان کی کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، نصرت کی ہے، باوجود اس کی کہ ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور سامان وغیرہ اسباب بھی بہت کم تھے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، مشرکین کے خلاف بھی اور یہود اور نصارہ کے خلاف بھی، کیونکہ ان کے آپس میں اتفاق تھا اور آپس میں محبت تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یہ جان نشاور کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت اور قوت عطا کی، وہ نصرت کی کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب سب کے اوپر یہ بعد میں غالب آ گئی۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ الْأَنصَارُ يُؤْثِرُونَ إِخْوَانَهُمْ وَالْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ جو انصار تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے، یہ مہاجرین کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ جب کوئی بھی چیز ہے مال کے اندر اور اسباب کے اندر اور رہنے میں، ہر چیز، ہر سہولت میں
ان کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے تھے، ان کو زیادہ سہولت پہنچے، ان کو آسانی ہو، ان کی ساری ضروریات پوری ہوں، اگر سے خود بندے کو اس میں مشکلات ہی برداشت کرنی پڑیں۔ اس طرح وہ رویہ ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ لوگ جو پہلے سے یہاں اس گھر میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، یعنی مدینہ میں جو پہلے سے رہ رہے ہیں اور ایمان بھی ان کے دلوں میں پہلے سے پختہ ہے، تو یہ لوگ، ان کی صفت یہ ہے کہ جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے یہ محبت کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود جو ہے نا یہ تنگی میں ہو، مشکل میں ہو۔ اور جس بندے کو جو نفس کی لالچ ہے اس سے بچا لیا جائے، بخل سے بچا لیا جائے، یہ لوگ تھوڑے کامیاب لوگ ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے۔ تو ان کی یہی حالت تھی کہ ویسے تو مطلب کوئی بندہ، دوسرا بندہ کسی کے پاس آ جائے مستقل رہنے کے لیے تو اس کے لیے تھوڑا دشواری ہوتی ہے، بوجھ بنتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین انصار کے پاس آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انصار نے ان کی طرف سے کوئی تنگی محسوس نہیں کی، بلکہ کھلے دل کے ساتھ ان کو قبول بھی کیا اور اپنی جان سے بڑھ کر ان کی خدمت کی، ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ یہ جو بھائی چارہ ہے اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا اور اس کی وہاں پر مثال قائم ہوئی۔ اور کل ذلک کانوا یرونه قلیلا، اس کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کو وہ بہت کم سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جتنا ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے اوپر حق واجب ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ تو بہت کم ہے، حالانکہ اتنی جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی مثال قائم ہو رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اس بھائی چارے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ مواخات سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک صحابی مہاجری کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا آپس میں، تو ہر انصاری اور اس کے پاس جو ٹھہرنے والا مہاجری تھا وہ دونوں آپس میں اسلام کے اندر، دین کے اندر بھائی شمار کیے جاتے تھے۔ اور یہ جو بھائی چارہ تھا اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے قلم کو مکلف بنایا جائے، یعنی تحریر کے اندر ہم اس کی مزید وضاحت کر سکیں۔ یہ جو ہے نا وہ جو اسلامی بھائی چارہ تھا، یہ عصبیت کی بنیاد پر جو کسی کا بھائی بن جاتا ہے اس سے بہت اعلیٰ درجہ اور بہت بلند مرتبے کا یہ بھائی چارہ تھا، تو یہ قلم سے اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہم اس کو احساس اسلامی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے اندر اسلامی حس ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد پر دوسرے کا احساس ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے، قلم اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اجمال اور خلاصہ یہ ہے کہ ان سب کے دلوں میں، مہاجرین اور انصار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی الفت اور محبت قائم کر دی تھی کہ وہ مختلف جسم تھے لیکن وہ سارے دل ان کے اکٹھے تھے، ایک ہی تھے، گویا کہ ایک ہی جسم ہے ان سب کا، ایسے وہ آپس میں متحد اور متفق تھے اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے تھے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان بھی اسی طرح بھائی چارہ قائم کر دے، ان کو بھی توفیق دے، یہاں تک کہ یہ بھی اسی طرح زمانے کی سیادت اور قیادت کریں جس طرح اس زمانے میں انہوں نے متحد ہو کر سارے زمانے کی، انسانی دنیا کی قیادت کی، ان کو ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہوا۔ یہ جو بھائی چارہ تھا ان کا آپس میں یہ مواصلات ہمدردی اور حق کی بنیاد پر تھا، یہ کسی تعصب کی بنیاد پر یا کسی اور قبیلے یا اور کسی بنیاد پر نہیں تھا۔ اسلام کا جو جذبہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور حق کے اوپر دوسروں کی حمایت کرنی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے۔ اور یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ان میں سے جو ایک مہاجری اور ایک انصاری آپس میں بھائی ہے، ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا، اس طرح یہ مضبوط بھائی چارہ تھا۔ اس زمانے میں رشتہ دار وارث نہیں بنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہر دو بندوں کو جو مہاجری اور انصاری آپس میں ان کا بھائی چارہ تھا، تاخیا فی اللہ اخوین اخوین، کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی بنیاد پر آپ آپس میں دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ ان کا آپس میں بھائی ہونا اور میراث کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ اولو الارحام بعضهم اولیاء ببعض، یہ کتاب اللہ جو رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ مستحق ہے، تو اس میں پھر رشتہ داروں کو وارث قرار دیا گیا، تو وہ والا جو بھائی چارے کے اندر وراثت والا مسئلہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر ایک واحد اور بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی مثال تھی کہ اس طرح کا بھائی چارہ کسی اور قوم میں، کسی اور مذہب میں
اور کسی اور زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح کوئی اپنے سے بڑھ کر کسی دوسرے علاقے والے اور کسی اجنبی کو جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی قبیلے کا تعلق نہیں ہے، اور کوئی ایسا دنیاوی لالچ نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، اور بالکل بندہ بے سر و سامانی حالت میں آیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انصاری نے اس کو ٹھکانہ دیا ہے اور اپنے مال میں سے ہر چیز آدھی آدھی کر کے اس کو دے دی ہے۔ زمین اور مکان اور مال اور باغات وغیرہ سارے جو نا وہ آدھی آدھی اس کو دیتی ہیں، اور بعض اوقات خود تنگی برداشت کر کے خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے کو ترتیب دی اس کو دیے۔ یہ ایسی جو ہے نا اسلامی بھائی چارے کی مثال ہے کہ اس کی اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہجرت اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، تو آپ کے خاندان والے ابھی مکہ میں ہی تھے۔ علما استقر علیہ الصلوۃ والسلام بالمدینہ، جب مدینہ میں آپ کا تھوڑا ٹھکانہ مضبوط ہو گیا اور تھوڑا یہاں پر سیٹنگ ہو گئی، تو آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے ان کو بھیجا، اور ابو رافع آپ کے خادم تھے ان کو بھیجا مکہ کی طرف کہ آپ کے اہل و عیال میں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کو یہ لے آئیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن قریظہ کو بھی بھیجا جو راہ پر ہے، راستہ دکھانے والے ہیں، وہ ان کو راستے میں رہنمائی کریں گے۔ جو حضرات تھے تو یہ وہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے آئے، حضرت ام کلثوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادی ہے ان کو لے آئے، اس طرح حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ تھی ان کو لے آئے، ام ایمن زید بن حارثہ کی زوجہ تھی، اور زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، ان کو یہ سارے حضرات مل کر لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب تھی، تو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے، انہوں نے ان کو ہجرت سے منع کر دیا، مدینہ کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ اور پھر یہ سارے کے سارے عبداللہ بن ابی بکر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے عبداللہ تھے، وہ ام رومان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کو لے کر آگے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن ابی بکر کی بہن تھی کو لے کر آگے، اسما کو لے کر آگے جو ان کی بہن تھی، اور حضرت زبیر کی زوجہ تھی، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے یہ اسی وقت پھر جب وہ مدینہ میں پہنچی تو عبداللہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ اس وقت پیدا ہوئے، تو یہ مہاجرین جب مدینہ میں آئے تو اس کے بعد یہ مہاجرین کے پہلے بچے تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بخار کی بیماری پھیل گئی تھی، تو مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا تھی شروع میں مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے موافق نہیں تھی، اس لیے بہت سارے حضرات کو بخار لگ گیا تھا، بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ان کی عیادت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے شکایت کی کہ یہ بخار جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا، بہت اس کی وجہ سے مصیبت ہو رہی ہے، تو آپ نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کو بھی ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح آپ نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، اس سے زیادہ اس کو محبوب بنا دے، مطلب یہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے، اس کی آب و ہوا اچھی ہو جائے اور ہمیں یہاں پر رہنا پسند ہو، اور اس کی جو مد اور سا پیمانے ہیں ان کے اندر یعنی اس کی رزق کے اندر جو ہے نا وہ برکت عطا فرما دے، فصل میں ہر چیز میں برکت عطا فرما دے، اور اس کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری یہ بخار والی اس کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جحفہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے نا یہ ایک علاقہ ہے مدینہ سے جہاں میقات بھی ہے، شام کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں تو جحفہ سے وہ احرام باندھ کر آتے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب اس وقت یہودی یہاں پر آباد تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ بخار ان کی طرف چلا جائے، فاستجاب اللہ جل وعلا دعوتہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول فرمایا، مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک ہوگی، اور یہ سارے جو مہاجرین تھے ان کے لیے یہ مدینہ محبوب بنا دیا گیا، اور بخار جو تھا وہ جحفہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ عاش المہاجرون فی المدینہ بسلام، مہاجرین پھر مدینہ میں صحیح سلامتی کے ساتھ رہنے لگے۔ من المستضعفین من الہجرہ، پھر فرماتے ہیں کہ بعض ایسے کمزور لوگ تھے مسلمان مکہ مکرمہ میں جن کو ہجرت کرنے سے منع کر دیا گیا، کہتے ہیں منع مشرکو مکہ تھا، مشرکین مکہ نے بعض مسلمانوں کو جو جن کا کوئی زیادہ مضبوط سہارا نہیں تھا ان کو ہجرت کرنے سے منع کر دیا، اور ان کو قید کر دیا، ان کو تکالیف پہنچانی شروع کر دی۔ ان میں یہ کچھ نام ہے ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ، شام بن عاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قنوت جس طرح پڑھتے ہیں قنوت نازلہ، اس میں ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے،
تو قنوت کی جو اصل ہے وہ بنیاد ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے کہ ان کے حق میں آپ دعا کرتے تھے کہ ان کو مشرکین سے چھٹکارا مل جائے، ہجرت کر جائیں. اور کچھ ایسے قبیلے تھے، آگے ان کا ذکر آئے گا، کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے جا کر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکے سے ان کو شہید کر دیا تھا. ان کے خلاف آپ دعا کیا کرتے تھے. تو یہ جو قنوت ہے اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، کہ کسی خاص مصیبت کی وجہ سے یہ قنوت پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے نماز کے اندر. تو یہ مختلف اوقات میں آپ نے قنوت پڑھا ہے، اور نماز کی مختلف جگہوں میں قنوت پڑھا ہے. بعض اوقات عشاء کے جو وتر ہے اس میں قنوت پڑھا ہے، بعض اوقات فجر کی نماز میں قنوت پڑھا ہے، بعض اوقات رکوع سے پہلے پڑھا ہے، بعض اوقات رکوع کے بعد پڑھا ہے. یہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں میں قنوت پڑھا گیا ہے. اسی لیے ہر صحابی نے جو دیکھا تھا، کسی نے فجر کی نماز کو دیکھا ہے تو اس کو روایت کیا ہے، کسی نے عشاء کی نماز کا دیکھا ہے تو اس کو روایت کیا ہے، کسی نے رکوع سے پہلے والی کو روایت کیا ہے. ہر ایک نے اپنے حساب سے جو دیکھا ہے اس کو آگے روایت کیا ہے. تو ان روایات میں پھر فرق آ گیا، اختلاف ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ائمہ ہیں فقہا، ان کے درمیان بھی قنوت کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ قنوت فجر میں پڑھیں گے یا عشاء میں پڑھیں گے، اور رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے. بہرحال اس کی بنیاد اصل کیا تھی کہ یہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے لیے آپ دعا کرتے تھے، اور جو کفار زیادہ اسلام کے دشمن اور سخت مخالف تھے ان کے خلاف دعا بھی آپ کرتے تھے اس قنوت کے اندر. اس لیے یہ ایک علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر بھی ایسے مشکل حالات آئیں، جیسے ابھی فلسطین کے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ستم ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہیں، ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے بھی نماز میں قنوت پڑھنا چاہیے. فجر کی نماز میں رکوع کے بعد پڑھنا، یہ ہمارے احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت ہے خاص حالات میں. تو ایسے کمزور مسلمان ان کے حق میں جب آپ دعا کریں تو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر وہ دعا مسنون ہے، وہ دعا کی جاتی ہے. اسی طرح اگر کفار ظالم ہے ان کے خلاف دعا کرنی ہے اس کے لیے یہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ ابھی بھی پڑھا جاتا ہے.